سر آواز نہیں آ رہا ہے. اللہ آج ہو کیا رہا ہے کوڈ شروع ہے. چلیے علی احمد سعید ادنیس صاحب کو پڑھتے ہیں ہم لوگ. ان کے سوالات زیادہ نہیں آتے ہیں. ٹھیک، ایک مرتبہ سوال اتنا ہی آیا تھا پچھلے 2020 میں ہم لوگوں سے کہ محمود کیا درویش کے بارے میں پڑھے تو کتنی بکس اس میں سے یاد کر لیں، مطلب نام. آپ جتنا یاد کر سکتے ہو اتنا یاد کیجیے. ٹھیک ہے، آپ سے کیا پوچھا جائے گا اس کا کوئی میں کم کرائٹیریا سے کم نہیں. پوچھ رہی ہوں، زیادہ سے زیادہ نہیں. اوپر کی جتنی کتابیں آئیں نا وہ سب، اور باقی ان کے جو مقالات وغیرہ وہ اوپر کی جو 4-5 کتابیں آئیں نا شروع بالکل. میں ان کا 27 پہلا کتاب اس پہ تو نام لکھی ہوں. ٹھیک ہے. سافر بلا اجنحہ اور عاق الزیتون، عاشق من فلسطین، تو وہ سب اوپر والی کم سے کم آپ یاد کر لیجئے جو شروع مذکور ہوئے. جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد علی احمد سعید ادنیس، ان کی پیدائش 1930 میں ہوتی ہے اور ابھی یہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سوریہ کے رہنے والے ہیں، تو ابھی حیات سے ہیں. یہ سوریہ کے رہنے والے ہیں. 1930 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. ان کا پورا نام جو ہے علی محمد سعید اصبر ہے. علی محمد سعید اصبر. اور یہ مشہور جو ہیں اطلقہ علی نفسہ، جو ادونیس جو ان کا لقب ہے، انہوں نے اپنے آپ پر اسے لگا رکھا تیمما باحد الآلہۃ الفینیقیہ. کوئی ایک معبود ہے فینیقی معبود، تو ان سے تیمنا برکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ مستعار نام ان کا ادونیس، تو اس سے مشہور ہے. سوری الاصل ہے، پر ان کا پورا نام ہے علی محمد سعید اصبر. اسی نام سے ہم لوگ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک، علی محمد یہاں پہ کیسے لکھا ہے؟ 2019 والے میں لکھا ہے علی احمد سعید اصبر، اور ہم لوگوں نے بھی علی احمد سعید ادنیس علی یاد کر احمد ہی رکھا ہے. ہم لوگ نے بھی نوٹ میں لکھے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یو جی سی نیٹ کی وہ جو ہے نا سلیبس، اس میں بھی علی احمد ہی ہے نا، محمد نہیں ہے. تو احمد ہی یاد کیجیے. علی احمد سعید اصبر، اور ادونیس اس کا لقب ہے. اور اس نے ادونیس کہاں سے تیمنا باحد الآلہۃ الفینیقیہ، ایک فینیقی معبود ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ مستعار نام سے مشہور ہو گیا. سوری الاصل بن گئی ہے. ولد قریۃ قصابین، قصابین یا قصابین ایک گاؤں ہے حلب فی مدینہ حبلہ فی سوریہ. سوریہ میں قصابین ایک گاؤں ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے 1930 میں. چلیے اتنا یاد ہو گیا. القى قصیدۃ الوطنیہ الاولى امام الرئیس شکری القوتلی حینما 13 من عمرہ. صرف 13 سال کا ہوتا ہے بندہ، تو انہوں نے اپنا پہلا وطنی قصیدہ رئیس جو تھے اس وقت کے شکری القوتلی کے سامنے پیش کیا تھا 13 سال کی عمر میں. اب یہ 1930 سے لے کر کے 1954 میں جا رہے ہیں. 1954 میں جب یہ جامعۃ دمشق سے فلسفہ میں وہ پا لیے ہیں اجازت فی الفلسفہ، ان کو وہ پڑھ لیے ہوں گے یہ فلسفہ میں جامعہ دمشق سے. انہوں نے وہاں سے کیا کہتے ہیں وہ ڈگری پا لی ہے. پھر 1954 ہی کی بات ہے، التحق بالخدمت العسکریہ، یا عسکری جو فوج ہوتا ہے اس میں ادھر چلے جاتے ہیں. اور دخل السجن بسبب انتمائه في تلك الفترة إلى حزب السوري القومي سجن بلا محکمة. یہ قید کر لیے جاتے ہیں بسبب انتمائه في تلك الفترة إلى حزب السوري القومي، کیونکہ یہ جو ان کی نسبت مانی جاتی ہے کہ وہ حزب سوری القومی کی جانب یہ اپنا انتساب رکھتے ہیں. سجن بلا محکمہ، اور ان کو بغیر محکمہ کے ہی قید کر لیا جاتا ہے، بغیر کسی اس کے. اور 1956 میں یہ پھر لبنان جاتے ہیں. 1956 میں لبنان جاتے ہیں. اور اس کے بعد 1957 میں اسس مع یوسف الخال مجلہ شعر. یہ یاد کرنا ہم لوگ کو کہ یوسف الخال کے ساتھ ایک مجلے کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کا نام مجلہ الشعر. یوسف الخال کے ساتھ یہ یاد کرنا ضرور ہے. مجلہ کی بنیاد رکھتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اپنا مجلہ شائع کیا، مجلہ مواقف 1969 میں. 57 میں تو یوسف الخال کے ساتھ بنیاد رکھی تھی، اور پھر 69 میں انہوں نے اپنا مجلہ شائع کیا، مجلہ مواقف. پھر 1986 کی بات ہے، الجازرہ ببروکسل، یہ ان کو یہ انعام دیا گیا ہوگا. اور 1998 میں رشح لنیل جائزہ نوبل انعام کو حاصل کرنے کے لیے ان کا نام یہ لیا گیا ہوگا، پر ان کو ملا نہیں ہے. ملا صرف ایک کو، نجیب محفوظ کو، انہیں کو یاد کرتے ہیں ہم لوگ، اور وہی مشہور بھی ہے. بہرحال 1998 میں ان کو بھی دینے کے لیے نام آیا ہوا، پر ملا نہیں ان کو. 2011 میں جائزہ غوطہ دیا گیا ہے. انہوں نے جو شادی کی ہے خالدہ سعید سے شادی کی ہے، اور 2 بیٹے ہیں، ادوار اور نینار. 2 بیٹیاں ہیں بلکہ،
ارواد اور نینار. ان کی زندگی کا تھوڑا بہت گزر گیا وہ. اب دیکھیں ان کی کتابیں. ان کا پہلا دیوان جو ہے وہ سب دیکھ لیجئے. قصائد اولا. اوپر کے یہی 4-5 شروع تو یاد کرنا ہی پڑے گا، باقی آپ جتنا یاد کر سکیں اتنا فائدہ ہے. قصائد اولا 1957 میں ان کا پہلا دیوان ہے. اوراق الفریح ان کا دوسرا دیوان ہے 1958 میں. پھر 1961 میں اغانی مہیار الدمشقی. التجول والہجرت فی اقام اللیل والنہار جو 2019 میں ایڈ کیے گئے نا، تو ان کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں آ رہے ہیں اب تک. ٹھیک، لیکن ان کی جو خاص چیزیں آپ کو لگتی ہیں جو پوچھ سکتا ہے ان کا نام وغیرہ صحیح سے، ان کی جو پہلی کتابیں ہیں اوپر کی جو 2-3-4، تو وہی سب آپ یاد کریں. لیکن جو پرانے لوگ ہیں تو جو 2019 سے پہلے سلیبس سے موجود ہیں، تو ان سب کا سبھی چیز یاد کریں. جیسے کہ بشار ہے، بہتری ہے، متنبی ہے، وہ لوگوں کو ساری چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں ہم لوگوں کو. اور وہ تھوڑا آسان بھی ہوتا ہے یاد کرنا، اتنی کتابیں نہیں ہیں ان لوگ کی، زندگی یاد کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. التجول والہجرت فی اقام اللیل والنہار یہ بھی دیوان ہے. المسرح والمرایا ان کی کتاب ہے 1968 میں. بحث فی الابداع والاطباع عند العرب یہ دراسہ ان کی. بحث یعنی کہ ایک ریسرچ لکھا ہوا انہوں نے، بحث فی الابداع والاطباع. مقدمۃ الشعر العربی 1971 میں انہوں نے لکھا زمن الشعر. اور یہ کتاب دا پیجز آف ڈے اینڈ نائٹ، ان کی انگلش میں کتاب ہے دا پیجز آف ڈے اینڈ نائٹ. النظام والکلام الثابت. الدہر المنشد. ہذا ہوا اسمی یہ میرا نام ہے. ہذا ہوا اسمی. سیاست الشعر. کلام البدایات. الصوفیہ والسریالیہ. المحیط الاسود. یہ کل 17 کتابیں یہاں پر مذکور ہیں آپ کے سامنے. دو 2019 والا میں اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اوپر کے جو 4-5 ہے وہ دیکھ لیجئے. اور آپ میں سے کسی کو کچھ اور پتہ ہے اس بارے میں؟ بتائیے. علی احمد سعید ادونیس کے بارے میں. انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا اپنے والد سے ہی. حافظ القرآن علی ید العزیز. اچھا، میں نے بھی لکھا ویکیپیڈیا سے حافظ القرآن علی ید یہ بھی یہاں حافظ ہے. تخرج من جامعۃ دمشق متخصصا فی الفلسفہ. فلسفہ میں یہ تخصص کیے ہیں، پی ایچ ڈی. ایک ان کی عربی شعر کے اجزاء ہے، وہ دیوان الشعر العربی، اس کے 3 اجزاء ہیں. دیوان الشعر العربی اس کے 3 اجزاء ہیں ان کے. اور ان کی جو کتابیں وہ بہت زیادہ ہیں. انہوں نے مختارات بھی لکھی ہے نا، مختارات اس کے بدر شاکر سیاب کا، پھر شوقی کا، رصافی، محمد عبدہ، رشید رضا، ان سب. بہت سارے ان کے مختارات ہیں نا. جی ان سب. مختارات من شعر سیاب بھی ان کا. مختارات من شعر شوقی ہے. مختارات من شعر رصافی ہے. مختارات من شعر محمد عبدہ ہے. مختارات میں رشید شعر رشید رضا ہے. پھر رضا مختارات یہ بھی. جمیل کیا ہے؟ صدقی جہاز. یہ نام جو بتا رہے ہیں وہ کس چیز کے ہے؟ انہوں نے وہ مختارات جمع کیے ہیں سب کے دیوان کے. اچھا اچھا. اتنی ساری کتابیں ہیں، کہاں سے یاد کریں گے؟ یاد تو کرنا پڑے گا نا، کہاں سے یاد کریں گے. 34 نام جمع کی ہوں، اس میں سے یاد کرتی ہوں سر، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ذہن میں ساری مکس ہو جاتی ہیں، پھر سمجھ نہیں آتا کون سے بندے کا ہے. ہاں وہ نا وہ حل ہو جائے گا. اس کا حل یہ ہے نا کہ جہاں سے بھی وہ ملے نا کوئز وغیرہ، وہ لگائیے زیادہ سے زیادہ. کوئز وغیرہ میں جتنی چیزیں پھنس جائیں گی بس وہی اہم ہے. باقی جو پی وائی کیو اس میں آ چکے ہیں، یا ابھی کے جو ڈی یو جے این یو کے جو پی ایچ ڈی وغیرہ کے جو ہوئے نا، ایم اے وغیرہ کے، وہ سب لگا ڈالیے. کیونکہ جو کوشچن بنائیں گے یہی لوگ بناتے ہیں، ڈی یو جے این یو وغیرہ وغیرہ کے لوگ، ہاں، تو چیزیں وہی آئیں گی. اب اسی کے میں نے 34 نام لکھے ہوئے ہیں. اب اس کو یاد تو کرتی ہوں، لیکن پھر جب دوسرا کسی اور کا پڑھنے لگتی ہوں، ان کے بھی تقریباً 15-20 تک رہتے ہیں، پھر یہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں کہ ان کا یہ تھا کہ ان کا یہ تھا. اور اس کل کا میں نے علاج یہی ہے کہ وہ
वो कर ली थी एक लेक्चर PYQ उसका वो था, अरे प्रीवियस पेपर का कुछ तो वो था इसी साल में जो हुआ है, तो उसका डिस्कशन था, उसमें अटेंड की, यही सवाल मैंने रखा, तो उन्होंने कहा कि रिपीट करते रहिए इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अब हल तो नहीं समझा लेकिन जी बोल दी। हाँ वही हर सब चीज लोग मैं यही बहुत कहेंगे। सारी रिपीट कर सकती हूँ। कोई हम्म। सिद्दीक सर थे, समझ नहीं आया। सादिक भाई, हाँ सादिक भाई हैं वो, अरे अच्छे हैं सादिक भाई माशाल्लाह जो वो। भी होंगे। नहीं नहीं, वो अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन मैंने ये मसला रखा था कि मैं याद तो करती हूँ लेकिन मेरा मिक्स हो जाता है, तो उन्होंने कहा रिपीट करते रहिए इंशाल्लाह हो जाएगा। उनको अब बहुत वो ज्यादा याद आती है। सर वो कैसे किसी को रिपीट कर सकते हैं, आगे और भी तो पढ़ना है। नहीं, ये सब उनके साथ होती है, ये मिक्सिट होता है और भूल भी जाती है, ये सही है। अब इसमें बिना अबजद देती है, नासानिया, मुफरदात शेर, अल किताब है, और यानी बहुत सारे इतने सारे नाम मैंने लिख के रखी हूँ, लेकिन याद तो करती हूँ, और जब दूसरे चैप्टर उसको लेती हूँ किसी शख्स को, तो इनके और उनके मिक्स हो रहे हैं। सबीना उसका इलाज सिर्फ एक है, जो मिक्स हो रहे हैं ना उन्हीं चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए, और जो ऊपर की 4-5 किताबें जो शुरू शुरू की वो ज़्यादा याद कीजिए। और लेकिन कुछ वो हैं जो 2019 से पहले सिलेबस में मौजूद है, उनकी किताबें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि नजीब महफूज मिलेंगे आपको। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा, तौफीक हकीम, किताबें बहुत ज़्यादा है, लेकिन नजीब महफूज को, तौफीक हकीम को और इसके जैसे वो लोग हैं जो पुराने हैं और बहुत ज़्यादा माहिर हैं, तो उनकी किताब आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन अली अहमद सैयद याद अदुनीस के करना आप करना है। हाँ उनका आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अली अहमद सैयद अदुनीस के शुरू की 4 किताब याद कर लीजिए, बस खत्म कहानी, बाकी आप मत याद कीजिए, इन लोग का कोई मसला चलो नहीं। कुछ ऐसे कोड भी बना लेते हैं ना इंसान अपने अपने तरीके से, जैसे इसका हाँ वो तो बनाई थी करना ये ही भी पड़ेगा। हमारे सर ने बताए थे, लेकिन वो सबके ही तो मिक्स हो रहे हैं, इतने सारे तो शख्सियतें हैं और सभी लोग ने लिखने फुर्सत से लिखे हैं। कुछ कुछ जो है ना इंसान कोड भी अपने माइंड में, जैसे मैंने रखा हुआ है ये राबततुल कलमिया वगैरह में बहुत भूलती थी कि पहले कौन सी दूसरी, मैंने इसका कद आन किया था, काफ से कलमिया, दाल से दीवान, अलिफ से अपोलो और नून से उंदलसिया, तो आज तक नहीं भूला पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा। ऐसे कुछ कुछ चीजों के कोड भी सेट कर लीजिए तो हो जाता है। सबीना आप पूरा पढ़ चुके हैं एक मरतबा, आपको पूरा है लिखा हुआ सारा? जी जी, तो जो सबीना आप 34 फिर नाम ना, बोल रहे हैं वो तो लिखा हुआ है। तो अगर आपने पूरा अपने नोट में उतार रखा है इन चीज़ों को, तो आप PYQ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऑफलाइन जेएनयू कोई ये सब पता है शायद जी किस तरह, क्या कोड मतलब सबीना जी किस तरीके से? जी, मुझको आवाज नहीं आ रही है या एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एलिया अबू माजी के दीवान सीक्वेंस में देते हैं, तो उसका हमने किया था ताज, तो ता से तज़कारुल माजी पहले नंबर पे था, अलिफ से दीवान एलिया अबू माजी दूसरे नंबर पे था, जीम से जदाविल था। तो ऐसे करके कुछ कुछ चीजों के कोड भी बना लेता है ना इंसान, जैसे मैंने बताया पहले कि मुझे वो नहीं याद रहते थे राबतुल कलमिया वगैरह का, तो मैंने उसका बनाया था कद आन, तो आज तक याद है कि पहले कलमिया, फिर दीवान, फिर अपोलो और फिर अंदलुसिया। करके देखती हूँ, लेकिन इसमें भी चंद ही नाम आएंगे। मैं काफी फिर ही कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे ही याद कर लूँ। सबीना आप ना मेरी एक बात मानिए सबीना, अगर आप इतनी सारी चीज़ें लिख चुके हैं एक मरतबा, तो आप फिर इस तरह से ना यहाँ पढ़ने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिंपल आपको वीडियोस देखने ही है, तो भाई की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो कुछ देखिए, और वो बिल्कुल भगा करके यूट्यूब पर है ना उसका स्पीड भगाने का ऑप्शन, वो वाला काम कीजिए आप। और आपसे जितना JNU, DU, अलीगढ़ और जामिया, ये सब के PYQs पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं भी दे दूंगा, मेरे उसमें पड़े हैं, तो अलहुदा में भी पड़े होंगे, आप सर्च कीजिएगा JNU, DU, जी जी, वो सब लगा। रोज मैं लगाती हूँ बैठ के फजर में। तो सबीना फिर आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर आप थोड़ा फर्स्ट पेपर ठीक ठाक है आपका, बस आपका हो जाएगा तो इंशाल्लाह, ठीक सबसे है, आप बड़ी लगे रहिए। मुसीबत है क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं है, ओहो, और सवाल ही समझते समझते टाइम खत्म हो जाता है। पेपर 2 अच्छा है मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन पेपर 1 मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा। तो आप सुबह आते हैं सबीना? सुबह मैं जो क्लास लेता हूँ 6 से 7 पेपर 1 के कल लिए। ही तो पता चला, मैंने उसमें लिखकर डाला कि मैंने इंतजार की 6 बजे से 7 बजे तक, कोई पढ़ाए नहीं, तो सर पता नहीं कौन थे, वो कहने लगे कि आप देखिए उसमें मॉर्निंग लिखा। मैं कहता शर्म आई कि सही कह रहे हैं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दी थी। तो आज आते हैं आप? आज भी तो मैं लिया था वो क्लास। चलिए, रोज होती है? हाँ रोज होती है, सारी क्लासेस रोज होती है सबीना, कोई दिन तो छुट्टी नहीं होती है। इंशाल्लाह कल से पक्का लूंगी। जी जी ठीक, चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए जी। इनका अली अहमद सईद असगर, ये नाम हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले,
اور یہ جو ادونیس جو ہے ان کا مستعار نام ہے، اسی سے مشہور ہو گئے ہیں. باقی اور یہ فینیقیہ جو ہم لوگوں نے پڑھا اس سے لیا گیا ان کا. تیمم باسطورہ ادونیس الفینیقیہ، ایک آلیہ ایک معبود ہے، اس سے لیا گیا ہے. اور انہوں نے شادی کیا تھا خالدہ سعید سے، 2 بیٹیاں ان کی، ارواد اور نینار. ٹھیک. اور یہ قصابین سوریہ میں 1930 میں یہ پیدا ہوتے ہیں. مجلہ مواقف ان کا اپنا ایک اخبار ہے، وہ یاد رہے گا ہم لوگ کو، جو یاد کرنے کی چیز ہے. 1968 میں. اور اجتماع حول مثقفون و شعراء من المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کے شعراء سبھی اس پر کام کیے اس اخبار میں. غادر بیروت، یہ بیروت چلے جاتے ہیں کب؟ یہ بیروت سے کوچ کر جاتے ہیں 1985 میں، اور یہ پیرس چلے جاتے ہیں بسبب ظروف الحرب. وہاں پر جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہوگی اس لیے. بعد 1986 کی بات ہے کہ یہ بندہ جائزۃ الکبریٰ بروکسل پاتا ہے. پھر جائزۃ التاج الذهبی للشعر مقدونیہ، یہ سب اس کے انعامات دیے جاتے ہیں ان کو. تو یہ والے دیکھ لیجیے، جائزۃ الکبریٰ بروکسل 1986 میں. جو شعری دیوان ہیں ان کے، وہ ہم لوگ اس کتاب میں پڑھ لیے. قصائد اولیٰ 1957 میں، اوراق فری، اغاني مہیار، کتاب التحولات والہجرہ یا اقام اللیل والنہار، المسرح والمرایا، وقت بین الرماد والورد، هذا هو اسمی، مفرد بصیغۃ الجمع، کتاب القصائد الخمس، المطابقات والاوائل، کتاب الحصار، اور کیا کہتے ہیں شہوت تتقدم فی خرائط المادہ، احتفاء بالاشیاء الواضحہ الغامضہ، ابجدی ثانیہ، اور الاعمال الشعریہ الکاملہ، اغانی مہیار الدمشقی، هذا هو اسمی، مفرد بصیغۃ الجمع. اس کے علاوہ بھی ان کی کتاب ایک سیکنڈ، یہ دیکھیے الکتاب و امسی. پھر دراسات ہیں ان کی، مقدمۃ الشعر العربی، زمن الشعر، فاتحۃ لنہایۃ القرن، الثابت المتحول، سیاست الشعر، الشعرۃ العربیہ، کلام البدایات، الصوفیہ والسریالیہ، ہا انت ایھا الوقت، النظام والکلام، النص القرآنی، موسیقی الحوت الازرق. اگر آپ کو ساری کتاب کسی کو یاد نہیں کرنی اس میں سے، سمپل سے آپ 2-4 کتابیں یاد کر لیجئے ان کے، اور جتنا یاد ہو سکے اتنا کوشش کیجئے. باقی جتنا فوکس کرنا ہے ان لوگوں پر کیجئے جو لوگ پرانے ہیں، جو آتے ہیں زیادہ. باقی آپ یہ کو ریپیٹ. ناقد اور ناقد بھی. اچھا، ناقد بھی تھے. اور یہ شعر حر میں بھی شمار کیے جاتے ہیں، یعد ادونیس من رواد الشعر حر. مجلہ الشعر انہوں نے یوسف الخال کے ساتھ قائم کیا نا، تو شعر حر میں ان کا نام آتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے دکتورہ جو ہے وہ ادب میں کیا تھا 1973 میں. کس میں کیا تھا؟ فی الادب، ونال درجہ ادب میں، دکتورہ فی فلسفہ الادب. میں. فلسفہ ہے آگے. اس کتاب میں تو آیا نا ابھی فلسفہ، ادب ہے شاید ہی. میں میں تو نے لکھ رکھا یہی ہوں. لکھا. کس یونیورسٹی سے کیا ہے آپ نے؟ جامعہ دمشق سے؟ جامعہ لبنانیہ سے. اچھا، تو پھر الگ ہوگا. فلسفہ میں بھی انہوں نے متخصص کیا ہوگا، تخصص، اور پھر جامعہ لبنان سے انہوں نے دکتورہ کیا ہوگا ادب میں. ٹھیک. 1923 میں. دیکھیے اب کل آئیں گے ایک رفعت احتابی صاحب. تو رفعت احتابی ہیں، محمد عبدہو ہیں، مصطفیٰ لطفی منفلوطی ہیں. یہ 4 لوگ دیکھیے. ان 4 کے بعد آپ ان 4 کی کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتے آپ. کہ ان کے علاوہ جو زکریا تامر ہیں، احسان عبدالقدوس ہیں، 3 لوگ کو تھوڑا بہت چھوڑ بھی سکتے ہیں کچھ چیزیں. لیکن اب آپ کے سامنے جردی زیدان ہوں، نجیب محفوظ ہوں، حسین ہیکل صاحب ہوں، تو ان کا کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ. تو پھر تو ایسے ہی کچھ طریقے ہیں یاد کرنے کے. اور باقی فرسٹ پیپر کو جتنا آپ اسٹرانگ کر سکتے ہیں اتنا کیجئے، وہی آپ کو جیت دلا سکتا ہے. سیکنڈ پیپر میں آپ 80 سے اوپر کہاں جائیں گے، 85 سے اوپر بہت مشکل ہوتا ہے اس سے اوپر جا پانا آدمی کے لیے، کیونکہ کچھ کوشچن تو ایسے ہی ہمارے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. فرسٹ پیپر ہی آپ کا بیس بنائے گا. میرا آپ پورا بنا چکے، میرا پورا سلیبس ہے آپ کا سیکنڈ پیپر کا بنایا آپ نے؟ فرسٹ کا نہیں، فرسٹ کی وجہ سے لاسٹ ٹائم میرا 1% سے ہی بیک ہوا ہے نیٹ. تو آپ کے پاس سیکنڈ پیپر بہت اچھا ہے میرا پھر ہے. سیکنڈ اچھا ہے سر، فرسٹ نہیں ہے.
آپ نے فرسٹ پیپر کا پورا بنایا ہے میرا، سیکنڈ پیپر کا پورا بنایا ہے نوٹ 10 کے 10؟ جی جی سر، تو میرا پھر آپ ہمارے بیچ میں ساتھ جو یہ کلاس مت لیں۔ ہاں میرا نہیں سر میرا ریوائز آپ ہو رہا ہے نا یہاں میرا وہ سب ٹھیک ہے، ریوائز کے لیے نا میرا میں آپ کو، آپ انہی ویڈیوز کو نا جتنے منٹ کے ہوئے آپ اس کو بالکل تیز بھگا کر کے، بالکل نارمل تو ہوتا ہے، نارمل کے بعد ایک 75 ہوتا ہے اور لاسٹ میں بالکل 2 ہوتا ہے نا، اب 2 پہ دیکھا جی کیجیے گا کبھی بھی سوتے ہوتے سمے پر، ٹھیک؟ یس باقی آپ پورا جی جی جان لگا کر کے فرسٹ پیپر کی دیجیے، ٹھیک میرا؟ یس سر اور فرسٹ پیپر آپ کیسے کر سکتے ہیں میرا کہ ایک تو صورت ہے کہ ہمارے ساتھ صبح جتنا آ سکیں آئیے، باقی آپ کی انگلش تو اچھی ہے، آپ کو ہمارے ساتھ بھی آنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، آپ سمپل سا اگر لے سکتے ہو ان اکیڈمی یہ سب کا میرا تھوڑا سا پیسہ لگ جائے گا، 2-3 آدمی مل کر کے لے لیجیے یا یس سر، اس میں کیا ہے کہ آپ کو ریکارڈڈ چیزیں مل جائیں گی۔ اصل میں ایک جی بات یہ میرا کہ ہم کریش کورس نا، آپ جیسے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں تو ابھی ہمیں کتنا ٹائم لگے گا آپ دیکھیے، 2-3 مہینے لگیں گے اور جب جا کے ہم پورے سلیبس کور کر پائیں گے، اور آپ کو جی کیا کرنا ہے، ایگزام نکالنا ہے۔ آپ کے لیے کیا یس ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں تو آپ اس پر بالکل پل پڑیں اس پر، اور اس کو 2-3 مہینہ بالکل وہ سلیبس کور کر کے اب اگلا ریویژن کا موقع دیں اس کو۔ آپ ان اکیڈمی یس پہ سر جائیں گے، مانیے آپ کو پورا کلاس مل جائے، تنویر سر کا ٹیچنگ کا الگ، ریسرچ کا الگ، آپ ایک ایک کر کے ویڈیوز لے کر کے بیٹھیں اور 1 مہینہ میں مان لیجیے پورا فرسٹ پیپر کا سلیبس لکھ ڈالیں آپ، ہے نا؟ اس کے بعد آپ کو 2-3 یس مہینے ملیں گے، اب آپ دیکھیں گے ہم ڈی آئی میں کتنے اچھے ہیں، انوائرمنٹ ہمارا کتنا اچھا ہوا، اب آپ پی وائی کیوز لگانا شروع کریں گے تو آپ کی کامیابی پھر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے کور کرنے سر کی کوشش کریں گے، یہ زیادہ تر رہتی ہوں اس کلاس میں، یہ والا یونٹ تھوڑا جتنی بار بھی پڑھے نا اتنا ہی کم ہے یہ۔ بہرحال میرا دیکھ لیجیے اپنے اپنے حساب سے، ہاں باقی آپ فرسٹ پیپر کو کسی طرح اگنور، کتنا آیا تھا آپ کا فرسٹ پیپر میرا؟ سر کوئی